صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اور غیبت سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی تو بچ پائیں گے۔ اسی طرح ہر بات گناہوں بری غیبت ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض باتیں غیبت نہیں بھی ہوتی ہیں، جائز غیبتیں ہوتی ہیں۔ تنظیمی مسائل کے حل کے لیے شکایات بھی سنی جا سکتی ہیں، یا کسی بھی ادارے میں، مسجد میں اگر کوئی کمپلین کرتا ہے کسی کی تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی، شکایت کے طور پہ ہوگی، تاکہ درستی کے لیے، اس کا حل نکالنے کے لیے، تاکہ حل پیش کیا جا سکے۔ مگر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مثلا جو غیبت کے ابتلا کا خوف محسوس کرے وہ آنے والے کو ابتداً متذکرہ ذمہ دار کی طرح کارڈ پڑھا دے، یا زبانی ہی کہہ دے، لکھا ہوا دکھا دے کہ انشاءاللہ غیبت کروں گا نہ سنوں گا، غیبت کی تعریف بتا دے، غیبت پر عذاب کی ایک وعید سنا دے۔ اگر کوئی ہمیں کسی کی شکایت کرنے لگے تو اس سے پہلے اسے تھوڑا بتا دے غیبت کے بارے میں، تاکہ اگلا بھی تھوڑا چوکنا ہو جائے کہ اگر میں نے غیبت کر دی تو غیبت کی یہ سزا ہے۔ تو یہ چیزیں بتا دے، اس کو درخواست کرے کہ صرف حسب ضرورت ہی شکایت کرنی ہے۔ اگر آپ مجھے کسی میرے ماتحت کی، چاہے وہ دینی تنظیم ہو، دنیاوی تنظیم ہو، سیاسی تنظیم ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی کی شکایت لگانے لگے ہیں، سینئر کو لوگ شکایت لگاتے ہیں جونیئر کی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اپنے امیر کو، اپنے ناظم کو، اپنے نگران کو شکایتیں لگاتے ہیں، یہ سلسلہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اسے پہلے بتا دے، غیبت کی تعریف بھی بتا دے، غیبت کا عذاب بھی بتا دے، اور یہ بھی کہہ دے کہ اتنی ہی شکایت لگانا جتنی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے آگے پیچھے الفاظ زیادہ نہ شامل کرنا، ورنہ غیبت ہو جائے گا۔ پھر ایسے موقع پہ خاص خیال رکھیں کہ ایک بھی غیر ضروری فرد گفتگو میں شریک نہ ہو، کہ کوئی اور آدمی پیچھے بیٹھا ہو وہ بات سن لیتا، وہ غیبت ہو جائے گی۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کسی کی بھی شکایت لگانی ہے۔ سرکاری ادارے میں جاب کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو وہاں بھی اس اصول کو یاد رکھنا ہے کسی انداز میں۔ اسی طرح چغل خور، کہیں چغلی بھی نہ ہو جائے کہ ہم ایک کی بات دوسرے کو بتا رہے ہیں، کیونکہ چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کہ جو بندہ اچھے لوگوں میں صرف عیب تلاش کرے گا، کہ بندہ اچھا ہے، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، میں کون سی اس میں خامی ڈھونڈوں، عیب ڈھونڈوں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، وہ عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا۔ بھائی عیب تو ہر بندے کے اندر موجود ہے، کون بندہ عیبوں سے پاک ہے؟ ہر ایک کے اندر اچھائیاں برائیاں سب موجود ہیں۔ اب اس کی برائیوں کو تلاش کرنا، اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑھو، ہر ایک کے عیبوں کی ٹو میں نہ پڑھو۔ عیب نکالنے جائیں گے تو ایک ایک بندے میں ہم پوری لسٹیں نکال دیں گے عیبوں کی، ہر بندے میں عیب ہے، تو عیب نہ نکالو۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور اچھے لوگوں، پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے۔ چغلی کی تعریف، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں برا یقین کر لینا، یہ بدگمانی ہے کہ فلاں ایسے ہی ہے، فلاں ایسی ہے۔ اور بہت سارے لوگ انہوں نے پکا یقین بنایا ہوتا ہے، کیونکہ عادت ہی یہی ہے، بدگمانی کے علاوہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ باقی سارے نمازیوں کے بارے میں دل میں بدگمانی بنا لینا، سارے اچھے نہیں ہیں بس میں ہی اچھا ہوں، یہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے، پکا دل میں جما لیتے ہیں اس برائی کو، اور اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں، اپنے سینے کو گناہوں کی غلاظت سے بھرتے ہیں۔ خبیث گمان یعنی بدگمانی، یہ خبیث دل سے نکلتا ہے۔ اس پہ بندہ غور کر لے کہ میرے دل سے بدگمانی کیوں نکل رہی ہے، کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، فلاں بھی اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا دل خبیث ہو گیا، کیونکہ خبیث دل سے ہی خبیث چیز نکل رہی ہے۔ جھوٹی مبالغہ آرائی، خوش آمد، خود پسندی، یعنی اپنی رائے کو ہی بہتر سمجھنا کہ میں نے یہ کہہ دیا، یہ کریں، یہ ہونا چاہیے، بس یہی ہونا چاہیے، میری بات نہیں مانی گئی، تو یہ اپنی رائے کو بہتر سمجھنے سے خود پسندی کہتے ہیں کہ ہماری بات اگر کوئی نہیں مانی، ہم نے کوئی مشورہ دیا مسجد میں، یہ کام کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، اب ہماری بات نہیں مانی گئی، اب غصہ آ جانا، ناراض ہو جانا، میری بات نہیں مانی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہے، کہ بات نہ ماننے پہ ہمیں اتنا غصہ آ گیا، ہم اس کے خلاف ہو گئے،
غیبتیں بھی شروع کر دیں، چغلیاں بھی شروع کر دیں، دل میں بدگمانی بٹھا لی، غصہ، نفرت اور کینہ بھی بٹھا لیا، تو اتنے سارے مرض لگ گئے ہمارے اندر، ہمارے دل کو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم مشورہ دیں کسی بھی حوالے سے، ناقص سمجھ کے اپنا مشورہ دیں، بے شک مشورہ اچھا بھی ہے، پھر بھی ناقص سمجھیں، میرا مشورہ یہ کر لیں، آگے آپ کی مرضی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ مسجد میں سردی بڑی لگتی ہے، یہ سوراخ بند کر دیں، اندر سردی آتی ہے، کر لیں، ٹھیک ہے، آگے آپ کی مرضی۔ سوچتے رہنے انہوں نے کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا، ابھی تک سردی آ رہی ہے، یہ اوپر سوراخ چھوٹے موٹے بند نہیں کیے، سردی آ رہی ہے، یہ پردے نہیں لگے، سردی آ رہی ہے، تو طرح 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 کی بدگمانیاں، غیبتیں دل میں جمائے رکھنا، 10 اور بندوں سے ذکر کرنا، بڑی سردی ہے، بڑی سردی ہے، پانی ابھی تک گرم کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، تب بات 10 لوگوں تک پھیلانا، اور یہ ساری غیبتیں، چغلیاں، بدگمانیاں، اور یہ سارے گناہوں بھرے کام ہیں۔ تو شیطان غیبتیں کروا کر دین کے کاموں میں بھی بہت نقصان کرتا ہے، بندے کی نیکیاں بھی برباد کرواتا ہے، اور جو جس طرح کا جو مسجد میں نہیں آتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اب وہ ان غیبتوں سے تو بچا ہوا ہے، وہ ادھر آ کے جو نمازیوں کے بارے میں نمازیوں کو برا سمجھ رہا ہے، اچھے بندوں کو برا سمجھ رہا ہے، نیک لوگوں پر بدگمانیاں، تہمتیں، غیبتیں یہ کر رہا ہے، اس سے پھر وہ ٹھیک رہ گیا کہ جو ان گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو شیطان جیسا بندہ اسی کے حساب سے وار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہی بندہ نمازی ہے، نیک آدمی ہے، اب اس کی نمازیں ضائع کیسے کروانی ہے، اس کی نیکیاں ضائع کیسے کروانی ہے، یہ سردی میں مسجد میں آتا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنا ثواب کما رہا ہے، اب اس کے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں، وہ پھر اس طرح کے گناہ کرواتا ہے، غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں، بدگمانیاں، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، تو یوں کر کے جو کچھ اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ جو بد نصیب لوگ مسلمانوں میں برے چرچے جگاتے ہیں اور فتنے اٹھاتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ بعض لوگ بڑے جھگڑالو طبیعت کے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، بات بات پر فسادات برپا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پارہ 30 سورہ بروج میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں فتنہ سویا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اس کو بیدار کرتا ہے۔ اللہ پاک گناہوں سے ہمیں بچائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔